نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 26 سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک، آیت نمبر 185 تک ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ اس لیسن کو آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب سَأَلَكَ سوال کریں آپ سے، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فإنی تو بے شک میں، قریب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے پوچھا تھا کہ ہمارا پروردگار کہاں ہے؟ اگر دور ہے تو اسے بلند آواز سے پکارا کریں، اور اگر قریب ہے تو آہستہ آواز سے پکارا کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو بے شک میں قریب ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو بتا دیا کہ اللہ ہمارے بہت قریب ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ ہماری رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہاں اللہ کی قربت علمی مراد ہے، یعنی اللہ علمی اعتبار سے قریب ہے، اس کی ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہیں۔ ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم کسی بلندی پر چڑھتے تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ تم سننے والے اور دیکھنے والے کو پکار رہے ہو، اور وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہیں۔ یہ آیت گزشتہ آیت کے مضمون کی تکمیل ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ رمضان کے پورے روزے کر لینے کے بعد تکبیر کہو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے رمضان جیسا مہینہ عطا کیا اور اس میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ وہ اللہ جسے وہ یاد کریں گے اور جس کا شکر ادا کریں گے وہ ان سے بہت قریب ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، دعوت پکار کا، الداعی پکارنے والے کی، اذا جب بھی، دعان وہ پکارے مجھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتے ہیں، یعنی پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتے ہیں جب بھی وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ اب یہاں پر روزوں کے احکام کے درمیان دعا کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور رمضان میں ویسے بھی دعا کرنے کی بڑی ہی اہمیت ہے۔ رمضان میں انسان عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ایک باپ، دوسرا روزے دار کی، اور تیسرا مسافر کی۔ اب آپ دیکھیں تو اس حدیث میں 3 لوگوں کا ذکر ہے جن کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اللہ اس کو کینسل نہیں کرتا۔ ایک والد کی دعا اپنے بچوں کے حق میں، اسی طرح سے روزے دار کی دعا، چونکہ وہ عبادت کی حالت میں ہوتا ہے
تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور اسی طرح سے مسافر کی دعا. آپ کوئی چھوٹا سفر کریں یا بڑا سفر کریں، آپ مسافر ہوتے ہیں، سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایون آپ مدرسے آتے ہوئے بھی دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی سفر ہی کی حالت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، پس چاہیے کہ وہ بات مانے میرے لیے. فلیستجیبوا لی کے دو معنی کیے جاتے ہیں. ایک معنی جواب طلب کریں، یعنی دعا بھی کریں اور اس دعا کی قبولیت کی بھی دعا کریں. یعنی ہم اللہ سے دعا کریں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں کہ اللہ تو ہماری اس دعا کو قبول فرما. اور دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات مانی جائے، ان کی دعائیں قبول ہوں، تو یہ بھی اللہ کی مانا کریں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی مانیں. تو ایک معنی دعا کریں اور ساتھ ساتھ دعا کے قبول ہونے کی بھی دعا کریں، اور دوسرا معنی اگر چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو تو اللہ کی فرما برداری کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے ساتھ رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. جیسا آپ اللہ سے گمان کریں گے ویسا ہی اس کو پائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب جب آپ یاد کریں گے اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ وہ بات مانے میرے لیے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں ساتھ میرے، یا یہ معنی بھی کیا جاتا ہے اور چاہیے کہ یقین رکھیں مجھ پر. دونوں معنی کیے جائیں گے. پہلا معنی کہ ایمان لائیں، اور دوسرا معنی بھروسہ کریں، یقین رکھیں. اللہ پر ایمان لائیں تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی، اور بھروسہ کریں اللہ پر، یقین رکھیں اللہ پر کہ دعا قبول ہوگی. یقین اور اعتماد دعا کے لیے بہت ضروری ہے. پوری یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ جو بھی دعا ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ اس کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ ہدایت پائیں. ان کو چاہیے کہ اللہ کی بات مانیں اور اللہ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ راہ ہدایت پائیں. یعنی یہی عقل مندی ہے، یہی سمجھداری ہے، اور یہی ان کے فائدے کی بات ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کریں اور اللہ پر ایمان رکھیں، اس پر یقین رکھیں. یہاں اس آیت میں دعا کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے کہ دعا مانگنا کتنا اہم ہے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں ہے. سب سے زیادہ عظمت والا عمل اللہ کے نزدیک دعا مانگنا ہے. ہم سب کو بہت زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سے مانگا کریں. اپنی چھوٹی سی چھوٹی حاجت کے لیے بھی اللہ کو پکاریں اور بڑے بڑے مسئلوں کے لیے بھی. ترمذی کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے، اور یہ روایت مسند احمد کی بھی ہے. یعنی دعا جب آپ کرتے ہیں تو آپ عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں، جیسے آپ دیگر عبادتیں کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح سے جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہی کی حالت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے. یہ کہ آپ عبادت کی تکمیل بھی دعا سے کرتے ہیں. جیسے آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، آپ اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر فوراً ہی آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں.
اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. یہاں جو دعا عبادت ہے کہا گیا، اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ عبادت کی تکمیل دعا سے ہوتی ہے. اگر ہم نماز پڑھ کر فوراً ہی کھڑے ہو جائیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ عبادت مکمل نہیں ہوئی. پھر یہ کہ دعا بہترین تحفہ ہے، آپ ہر کسی کو دے سکتے ہیں اور کثرت سے دے سکتے ہیں. پھر دعا مومن کا ہتھیار ہے. بہت سے ایسے مسئلے مسائل جس میں ہمیں اس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ دعا کے بغیر تو حل ہونے والا ہی نہیں. کچھ پرابلمز ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ کچھ تدبیر اور کچھ دعا اس مسئلے کو حل کر دے گی، لیکن کچھ مسئلے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ دعا کے سوا کوئی اور حل نہیں اس مسئلے کا. اور دعا مومن کا ہتھیار ہے. مومن کو ہر وقت اپنے اس ہتھیار سے لیس رہنا چاہیے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر دعا کے دروازے کھل گئے تو اس پر رحمت کے دروازے کھل گئے. دعا کے دروازے کھل جانے کا معنی یہ ہے کہ اسے دعا کرنے کی توفیق مل گئی. یعنی اگر آپ دعائیں مانگتے رہتے ہیں تو سمجھ لیجیے آپ پر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے مانگی ہوئی چیزوں میں عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. سب سے زیادہ آپ جس چیز کو مانگیں اللہ سے وہ عافیت ہے. اپنے لیے بھی مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی مانگیں، اپنے دوست احباب کے لیے بھی مانگیں. اور اگر آپ کسی کو دعا بھی دیں تو یہی دعا دیں، اللہ آپ کو عافیت میں رکھے. عافیت کی دعا بہت ہی پیاری دعا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہمارے لیے دعاؤں کا دروازہ ہوتے ہیں. مثلاً والد کی خدمت کر کے دعائیں لینی چاہیے کہ والد دعاؤں کا دروازہ ہے. اسی طرح سے والدہ، ماں جو ہے وہ ویسے بھی بڑھ بڑھ کر اپنی اولاد کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی خدمت کر کے مزید اس سے دعائیں لینا، ایسے بڑھ بڑھ کے کام کرنا کہ ماں باپ کی دعائیں ملیں. کیونکہ جب تک ماں باپ ہیں دعاؤں کے دروازے کھلیں، اور جیسی دعائیں ماں باپ کرتے ہیں نا ایسا کوئی نہیں کرتا. جن کے ہیں بہت نصیب والے ہیں الحمدللہ، اور جن کے نہیں ہیں وہ اس بہترین دروازے سے محروم ہو گئے. ایک اور روایت آتی ہے، تقدیر بدل نہیں سکتی مگر دعا سے، اور عمر بڑھ نہیں سکتی مگر نیکی سے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. دعا اتنی پاورفل چیز ہے کہ اس سے تقدیر بدل سکتی ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ بندہ دعا کرے گا یہ بھی اللہ کو پتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا یہ بھی اللہ کو پتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں یہی کچھ لکھ بھی دیا ہے کہ یہ بندہ دعا کرے گا اور اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا. ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندوں دعا کیا کرو. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. جو آفتیں نازل ہو چکی ہیں اس کے لیے بھی دعا نفع بخش ہے، اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہیں ان کے لیے بھی نفع بخش ہے. یعنی دعا نجات دیتی ہے اس تکلیف سے بھی جو اتر چکی ہے، اس بلا سے جو اتر چکی ہے، اور جو ابھی تکلیف آئی نہیں اس کے لیے بھی یہ دعا فائدہ مند ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے کہ آپ بہت زیادہ دعائیں کیا کرتے تھے. جنگ بدر کا واقعہ انشاءاللہ آپ سیرہ میں پڑھیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگ بدر کی جیت کی خوشخبری پہلے سے ہی دے دی تھی. اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعائیں کرتے رہے، گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کرتے رہے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے کہ آپ دعائیں بہت کرتے تھے. پھر یہ کہ آپ اپنے لیے دعا کریں، یہ تو بہت ہی بہترین عمل ہے. کسی اور کے لیے دعا کریں تو وہ بھی آپ ہی کو فائدہ دیتا ہے، آپ کو بھی فائدہ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرنے والے کے لیے فرشتہ آمین کہتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے تجھے بھی ایسی بھلائی اللہ عطا کرے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. آپ کسی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، وہ غائب ہے یعنی موجود نہیں ہے، تو فرشتہ پہلا کام تو یہ کرتا ہے کہ آمین کہتا ہے آپ کی دعا پر، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسی بھلائی عطا کرے. یعنی آپ نے دعا تو کسی اور کے لیے کی تھی، لیکن وہ آپ کو بھی فائدہ دے دیتی ہے. پھر یہ کہ دعا قبول کی جاتی ہے، ضائع نہیں ہوتی. جیسا کہ میں نے آپ سے بھی ذکر کیا کہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ دعاؤں کو سنتے ہیں اور اسے قبول بھی کرتے ہیں. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کرے جس میں کوئی گناہ کی بات یا قطع رحمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرما دیتا ہے. یا تو اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے، یا اسے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، یا اس دعا کی برکت سے اس طرح کی کسی مصیبت کو اس سے دور فرما دیتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی پھر تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت بھی بہت زیادہ ہے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. یعنی اگر تم بہت زیادہ دعائیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ عطا کرے گا. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. یعنی دعا ہر حال میں قبول کی جاتی ہے، ضائع نہیں ہوتی. اب یہ کہ قبولیت کے کچھ انداز ہیں جو کہ اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں. ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر جو بھی مسلمان آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، یا اس کی دعا کی وجہ سے اسی طرح کی کسی مصیبت کو اس سے دور کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ کوئی ایسی دعا نہ کرے جس میں گناہ یا قطع رحمی کی کوئی بات ہو. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. اب اس حدیث میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے، ہر مسلمان کی. وہی سیم چیز اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے اس دعا کی وجہ سے. شرط کیا ہے؟ اس دعا میں کوئی گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو. کیونکہ اگر کسی نے اپنی دعا میں گناہ کی بات کی ہے یا قطع رحمی کی بات کی ہے، رشتوں کو کاٹنے کی بات کی ہے، تو اس سے دعا بے اثر ہو جاتی ہے. وہ دعا کی قبولیت کے بیچ میں رکاوٹ ہے. ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے. اب اس بات پہ یقین رکھنا ہے ہم سب نے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے بشرطے کہ وہ عجلت سے کام نہ لے، یعنی جلدی سے کام نہ لے. عجلت یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں دعا کرتا ہوں مگر میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. کہا ہے کبھی کسی نے کہ میری تو سنتا ہی نہیں اللہ؟ اکثر لوگ دوسروں سے دعا کرواتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ہماری تو اللہ نہیں سنتے، شاید آپ کی سن لیں. تو جس کا ایمان اور جس کا یقین اتنا کمزور ہو، پھر بتائیے اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں مجھ پر ایمان رکھو، مجھ پر یقین رکھو کہ میں دعاؤں کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. اور دعا مانگنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا ہمیشہ شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے بشرطے وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے
اور جلدی نہ کرے۔ عرض کی گئی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ وہ کہے میں نے تو بہت دعا کی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، پھر وہ مایوس ہو کر دعا ترک ہی کر دے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس میں اجرت کا معنی تھوڑا سا اور واضح کیا گیا ہے کہ پھر ایسا شخص دعا کرنا ہی چھوڑ دے یہ سوچ کر کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی کی دعا کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قبول کرنے کے کچھ انداز ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک عادل امام، دوسرا روزے دار کی جب تک وہ روزہ افطار نہ کر لے، اور تیسرا مظلوم کی دعا۔ یہاں اس حدیث میں 3 لوگوں کا ذکر ہے جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی جس میں یہ بیان ہوا تھا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس میں باپ، روزے دار اور مسافر کا ذکر تھا، اور یہاں پر امام عادل کی اور روزے دار کی جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے، اور تیسرا مظلوم کی دعا۔ پھر فرمایا اسے اللہ تعالیٰ روز قیامت بادلوں سے بھی اوپر اٹھائے گا، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا خواہ کچھ عرصے بعد ہی سے ہی۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ تو دعا قبول ہوتی ہے۔ کبھی ایسا کہہ بھی دیا نا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ میری دعا نہیں قبول کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ یہ بہت ہی غلط بات ہے، اللہ کی شان کے خلاف بات ہے۔ دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں جس کو فالو کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب کوئی کام اس کے ادب اور آداب کے ساتھ کیا جائے تو ہی وہ ویلیوڈ ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ دعا اپنے آداب کے ساتھ مانگی جائے تو قبول ہوگی۔ پہلا ادب یہ ہے کہ رزق حلال کا اہتمام ہو، کیونکہ جو بھی حرام کھاتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ دعا ممکنات میں سے ہو، یعنی ایسی دعا مانگنی چاہیے جو ممکن ہو۔ مثلا اگر کوئی غریب شخص یہ کہے کہ یا اللہ مجھے فلاں ملک کا بادشاہ بنا دے، تو یہ ناممکنات میں سے ہے، اس طرح کی دعائیں مانگنا مناسب نہیں ہے۔ پھر یہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یا اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے، یہ وہ دعا ہے کہ جو ناممکنات میں سے ہے۔ تو ایسی کوئی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ جو ممکنات میں سے نہ ہو۔ پھر یہ کہ کوئی ایسی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے جس میں قطع تعلقی کی بات کی جا رہی ہو یا کسی گناہ کے کام کے حوالے سے اس میں بات کی جائے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اس لیے اس سلسلے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی مایوس ہونا چاہیے، کیونکہ بعض دعاؤں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی نازل ہونے والی مصیبت دور کر دی جاتی ہے۔ بظاہر تو ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول نہیں کی، لیکن اسی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی پرابلم کو ختم کر دیتے ہیں۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ جو دعا کی جائے پوری خلوص نیت سے اور دل کی گہرائیوں سے کی جانی چاہیے۔ بے توجہی اور عادتاً دعا کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، یعنی ایسی دعا جس میں آپ کی کوئی توجہ ہی نہ ہو یا آپ صرف اور صرف عادتاً وہ الفاظ دہرا رہے ہوں، تو پھر ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے لیے شعور بہت ضروری ہے، توجہ بہت ضروری ہے، خلوص نیت اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرنا ضروری ہے۔ پھر اگلا ادب یہ ہے
کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، پھر دعا مانگی جائے، اور اسی طرح ہی دعا کا اختتام بھی کرنا چاہیے. کیونکہ ایک شخص نے بہت جلدی جلدی دعا مانگی تھی، نہ اللہ کی حمد و ثنا کی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے جلدی کی ہے، یعنی اس طریقے کو فالو نہیں کیا جو طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس طریقے کو بیان فرمایا کہ اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو اور پھر دعا مانگو. پھر اختتام بھی اسی طرح سے ہی کرنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اور درود پاک پڑھ کے. پھر یہ کہ اپنی دعا قبول ہوتی نظر نہ آ رہی ہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ بظاہر اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس میں لازماً اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. مثلا ایک شخص کی دعا کی قبولیت سے کسی دوسرے شخص یا زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ پھر اللہ اسے قبول نہ کرے. لیکن اس شخص کو دعا مانگنے کا فائدہ ضرور پہنچے گا، وہ یہ کہ قیامت کے دن کے لیے اس کو ذخیرہ کر دیا جائے گا، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کے نتیجے میں اس کی کسی مصیبت کو ٹال دیں گے. جیسے کہ مسند احمد کی روایت میں نے آپ کو بتائی کہ دعا قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں. ایک وہی دعا قبول ہو جاتی ہے، دوسرا دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، اور تیسرا اس دعا کے برابر اس سے کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے. اب وہی دعا قبول نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اگر وہ دعا قبول ہو جائے تو کسی ایک انسان کا یا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے انسانوں کا اس میں نقصان ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ دعا قبول اللہ نہیں کرتے، لیکن دوسرے 2 فائدے باقی رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کی کسی مصیبت کو ٹال دیں. تو دعائیں بہت زیادہ کرتے رہنا چاہیے. ہم سب الحمدللہ مسنون دعاؤں کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور ہمارے پاس مسنون دعاؤں کی کتاب بھی موجود ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بہت ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں ترجمے کے ساتھ. ہم چاہیں تو روزانہ ایک بار اس کتاب کو پڑھ کر تمام دعائیں پڑھ سکتے ہیں، تمام دعائیں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات سکھائے گئے تھے، اور جو دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں لازماً اللہ تعالیٰ نے ہی سکھائی ہیں. تو ان کو مانگ کر ہم اپنی دنیا کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں. اور الحمدللہ مسنون دعاؤں کی اپلیکیشن موبائل فون پر بھی اویلیبل ہے. آپ آرام سے اپنے موبائل فون میں اس کو کھول کر 2 5 5 6 دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اس کا اہتمام کر سکتے ہیں. یہ بہترین دعائیں الحمدللہ، ساتھ ترجمہ بھی لکھا ہوتا ہے. اور جب آپ ان مسنون دعاؤں کو پڑھیں گے آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ آپ اور میں اتنے بہترین الفاظ کا چناؤ تو کر ہی نہیں سکتے تھے دعاؤں کے لیے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا. الحمدللہ بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں. پھر یہ کہ قبولیت دعا کے کچھ اوقات ہوتے ہیں. مثلا سجدے میں، آپ جب سجدے میں جائیں تو اللہ سے دعائیں کیا کریں. اچھا، جب آپ فرض نماز کے سجدے میں ہوتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن جب آپ نوافل پڑھتے ہیں تو نوافل کے سجدوں میں آپ اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کر سکتے ہیں. تمام مسنون دعاؤں کو آپ سجود میں پڑھ سکتے ہیں، قرآنی دعاؤں کو نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، قرآنی دعائیں جو ہیں وہ آپ قیام میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن سجدوں میں آپ مسنون دعائیں کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ جمعے کے دن بہت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں.
اسی طرح سے رمضان المبارک میں جو لیلۃ القدر آتی ہے اس میں بھی بہت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں دعا فوراً قبول ہوتی ہے. مثلاً کوئی مصیبت کا مارا ہے تو اللہ اس کی دعا فوراً سنتا ہے. کوئی مظلوم ہے تو اللہ اس کی دعا فوراً سنتا ہے. والدین کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً سنتے ہیں. ترمذی کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اللہ کا حال یہ ہے کہ اس سے نہ مانگیں تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور بندوں کا حال کیا ہے؟ مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں. اور انسان بندوں سے ہی مانگ رہا ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ سے مانگے. آپ اپنی زندگی میں اس تجربے کو کر کے دیکھ لیں. کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی حاجت، آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے حضور اپنی اس پرابلم کو رکھیں، دیکھیں حالات کس طرح سے آپ کی فیور میں آنا شروع ہو جائیں گے. بس یہ ایمان کی بات ہے اور یقین کی بات ہے. جتنا آپ کو اپنے رب پر یقین ہوگا اتنا جلدی آپ کی دعا قبول ہوگی. اور جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا ان احادیث میں کہ اگر دعا ایز اٹ از قبول نہیں ہو رہی تو کسی اور صورت میں تو قبول ہو ہی رہی ہے. یا تو اللہ تعالیٰ آپ کی کسی دوسری مصیبت کو ٹال رہا ہے یا اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر رہا ہے. نقصان تو ہے ہی نہیں. یہ تو وہ عمل ہے جو ہر حال میں آپ کو فائدہ دے رہا ہے. تو ہم کیوں اس عمل سے پیچھے رہیں؟ اور پھر یہ کہ ہم اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہوتا ہے. ہم میں سے کون ہے جس کی حاجتیں نہ ہوں، جس کی زندگی میں پریشانیاں نہ ہوں؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. ہمیں ہر پل اللہ کی ضرورت ہے. بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور اپنی بات اس سے شیئر کرتے رہتے ہیں، اپنے مسئلے مسائل اس کو بتاتے رہتے ہیں، اور وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہی مسبب الاسباب ہے، وہ میرے تمام مسئلوں کے لیے کافی ہے. بڑے مضبوط ہوتے ہیں ایسے لوگ جو بہت زیادہ دعائیں مانگنے والے ہوتے ہیں. کیونکہ جب آپ اس یقین کے ساتھ دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، تو واقعی آپ کا یہ یقین اللہ تعالیٰ توڑے گا نہیں. آپ کے پھیلے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ خالی نہیں لوٹائے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے اس بات سے کہ اس کا بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ اس کو خالی لوٹا دے. اس آیت کا جو اختتام کیا گیا ہے وہ اس طرح سے کیا گیا ہے لعلہم یرشدون، یعنی جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مشکل میں آسانی دے دیتے ہیں. اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. بس چاہیے کہ وہ بات مانیں میرے لیے اور چاہیے کہ ایمان لائیں میرے ساتھ تاکہ وہ راہ ہدایت پائیں، تاکہ ان کی مشکل میں ان کو آسانی ملے، تاکہ ان کو ہدایت ملے. یہی ان کی عقل مندی ہے، یہی ان کی سمجھداری ہے، اور یہی ان کے لیے فائدے کی بات ہے. تلاوت سنتے ہیں اس آیت کی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ روزے میں جہاں تقوی اور شکر کی کیفیت ہوتی ہے وہاں دعا کا بھی خاص تعلق محسوس ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، لیکن خاص الخاص رمضان میں جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو وہ ایک ماحول ہوتا ہے کہ جس میں ہم کثرت سے دعائیں مانگتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اس خاص مہینے میں خاص عبادت کی حالت میں اللہ دعائیں فوراً قبول کریں گے۔ جب انسان انسانوں سے مانگتا ہے تو اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ لیکن اللہ کے ساتھ بھی یک طرفہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو تمہیں بھی اللہ کی بات مانگنی ہوگی، تم کو اس پر ایمان رکھنا ہوگا تاکہ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ یعنی جو اللہ کی اطاعت کرے گا تو اللہ اس کو نوازے گا۔ دعا جو ہے جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اس سے ہمارا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے یہ واضح ہوتا ہے۔ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں اتنی زیادہ آپ کی دعائیں ہیں، جتنا زیادہ آپ اللہ کے قریب ہیں، تو اپنی دعاؤں کو بڑھانا ہے اور اس کے ساتھ اس یقین کو بھی بڑھانا ہے کہ اللہ دعاؤں کو سننے والے اور قبول کرنے والے ہیں۔